اب اس کے بعد آج کے ہمارے پروگرام کے صدر ہم سب کے استاد مدرسہ حاضہ کے محترم حافظ عبدالمجید صاحب کی خدمت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمیں درخواست پیش کرتے ہیں کہ حضرت اپنے مخلصانہ نصیحتوں کے ذریعے سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز اراکین حضرات، علماء کرام، بڑے مدرسے کے اساتذہ کرام اور باہر سے آئے ہوئے تمام مہمان حضرات، عزیز طلباء، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی مجلس ہے۔ اس بات پر جتنی بھی خوشی منائی جائے تو کم۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے تمہید پڑھ کر کے جو نے آپ لوگوں کو سنایا کہ قرآن کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت، اور اس کے نازلہ پڑھنے پر کیا ملے گا اور اس کے حفظ کرنے پر کیا ملے گا، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو نے کھل کر کے جو نے آئی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن کا بدلا جائے گا۔ زمانے کو بدلتے دیکھا، زمانے کی ہر چیز کو بدلتے دیکھا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن کا بدلا جائے گا۔ آج دنیا بھر میں جتنی بھی جو ہے باطل محنتیں ہو رہی ہیں، ان باطل محنتوں کے اوپر جو ہے ذرا غور کریں گے تو یہ سب باطل محنتیں جو ہے اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ امت خصوصاً ایمان والے مسلمان قرآن سے دور ہو جائے۔ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ایک بار کی دکان چلتی ہے یا ایک ہوٹل چلتا ہے یا کوئی جو ہے ڈرامہ چلتا ہے، جو سا بھی جو ہے مجلس ہوتی نہیں، وہ سارے مجلس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو نہیں ایمان والا قرآن سے ہٹ جائے۔ قرآن سے ہٹانے کے لیے اتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے زمانے میں مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ جس میں جو ہے قرآن کو حفظ کرایا جا رہا ہے اور قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کو سکھایا جا رہا ہے، اگر اس کی رفتار کا جو ہے اندازہ کیا جائے تو یہ چھوٹی کے رفتار سے جو چل رہی ہے، یہ اس کی رفتار جو ہے چھوٹی کی رفتار کے مانند چل رہی ہے۔ لیکن ہم نے سنا تھا مولانا احمد عاقب صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے باطل ایک پلین کے موافق جو ہے تیز رفتار میں چل رہا ہے، اور حق دین کی محنت وہ جو ہے ایک چھٹی کے مانند جو ہے چل رہی ہے۔ لیکن یہ چھٹی کے مانند چلنے والی محنت جو ہے ایک زمانہ اس پر آئے گا کہ اس کی رفتار جو ہے پلین کے مانند ہوگی اور باطل کی جو ہے رفتار چھٹی کے مانند ہو جائے گی۔ ہمارا جو علاقہ ہے بہت بنجر علاقہ ہے۔ اب سے جو ہے 20 سال یا 25 سال مدرسہ شروع ہونے سے پہلے کی کارگزاری اگر ہماری بستی کی، ہمارے علاقے کی دیکھیں گے تو بڑی عجیب و غریب جو ہے کہانیاں تھیں۔ لیکن آج اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اللہ والوں کی دعاؤں سے یہ ایک ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے علاقے میں بہت سارا فیض جو ہے پہنچا، اور امید بھی ہے کہ اسی طرح سے محنت جاری رہی، چلتی رہی، اور ایک دو بڑھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے
محنت ہم کرتے رہیں گے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم جو ہے صرف ڈیوٹی اپنی جو ہے نبھانا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارا فیض ابھی یہاں سے جو ہے پہنچے گا. ہم لوگ سوچتے تھے کہ اس زمانے میں جو ہے مدرسہ ایک جھوپڑی کی شکل میں جو تھا, مرکز کے بازو میں تھا, کھپڑے کا جو ہے اس کا جو ہے یہ تھا, پڑھانے والے بھی سادے, پڑھنے والے بھی سادے, اور معمولی تنخواہوں پر جو ہے کام کرنے والے کرتے گئے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے جو ہے کام دیا. اسی طرح سے جو ہے اس وقت میں وہ جو ہے ہمارے مدرسے کے یا ہمارے گاؤں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے, جو اللہ کو پیارے ہوئے اللہ ان کی مغفرت کر دے, اور جو ہے اللہ ان کے اوپر ناراض کرے, مزید ان سے کام لینے کے اللہ فیصلے کرے. کیونکہ آدمی جو ہے دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا. اس میں اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. آنا ہے تو ایک دن جو ہے جانا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے محنت کر کے جو ہے چلے گئے, اللہ ان کے اس قربانی کو جو ہے قبول فرمائے. تو اس وقت میں جو ہے بڑی نزاکت کے ساتھ میں مدرسہ جو ہے چلتا تھا, اور مدرسہ چلتا رہا, اور اس سے جو ہے فیض پہنچا. آج میں فخر کے طور پر یہ کہتا ہوں, مجھے کسی کو جو ہے بڑائی ٹھکانا نہیں ہے, اور ہمارا مقصد رضا الہی ہے, رضا خداوندی ہے, بس دوسرا کچھ نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے. یہاں سے پڑھنے والے حفاظ کرام, یہاں سے فارغین, آج جو ہے آپ جس علاقے میں بھی جائیں گے اس علاقے میں آپ کو جو ہے ملیں گے. اور ہمارے ممبران سے ہم نے سنا بھی ہے کہ بعض بچے ہمیں جو ہے بنگلور میں ملے, بعض بچے ہمیں جو ہے بیلگام میں ملے, بعض بچے ہمارے جو ہے بیجاپور میں ملے. وہ ہمیں پہچانتے لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں. کل قیامت کے روز میں ایسا ہی ہوگا, ہم ان کو نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن وہ ہمیں پہچان کر کے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. یہ چیز ایسی ہے, دیکھنے میں اس کی سادگی پر مت جاؤ. ارے دامنی پہ یا شیخ ہماری رجائیوں, دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. یہ جو ہے بچے, آج بچے ہیں, چھوٹے ہیں, اللہ کا کرم ہے کہ آج جو ہے گدک سے آگے منڈرکی میں ایک بچہ جو ہے ہمارا مدرسہ چلا رہا ہے, اور وہ بھی کامیاب مدرسہ چلا رہا ہے. سلیمان میں مدرسہ چلا رہا ہے, اور جو ہے رامدور میں مدرسہ چلا رہا ہے. جمکھنڈی میں ایک مدرسہ ہمارے یہاں کا فارغ جو ہے چلا رہا ہے. مدور میں ایک مدرسہ جو ہے, مڈنگی میں جو ہے مدرسے میں پڑھانے والے چلانے والے ہمارے یہاں کے فارغ. آج ہم جو ہے اپنے طلبا سے یا اپنے یہاں سے پڑھ کر کے گئے ہوئے علماء سے جو ہم ملتے ہیں, جو دکھنے میں جو ہم سے بڑے دکھتے ہیں, ہم ان سے چھوٹے دکھتے ہیں. ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہمارے ادارے میں پڑھ کر کے جو چلے گئے ہیں, تو جانے کے بعد میں جو ہے ہمیں بھی یہ امید ہے, ہماری کوئی خیر قبول ہو یا نہ ہو, لیکن جو ہے اتنی امید تو ضرور ہے کہ ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا ہمارا شاگرد ہے, کوئی جو ہے ایک تو جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے جنت میں لے کر کے جائے گا. اس کی جو ہے مطلب سادگی پر نہ جائے. اللہ کا کرم ہے کہ اتنا فیض جو ہے اس سے جو ہے پہنچا. ابھی جو ہے ختم قرآن کی جو مجلس ہوئی, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ جو نہیں دیکھو آج جو ہے دنیا کی ڈگری ختم ہوتی ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. بچہ جو ہے پاس ہو گیا, سیکنڈری جو ہے پاس ہو گیا, اس کے بعد میں جو ہے کالج پاس ہو گیا, تو اس کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. سب کو بولا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اور جو جشن کا جیسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ دنیا کی چیز جو ہے مٹنے والی, فانی دنیا فنا ہونے والی, ایسی دنیا کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے. اس پر تو اتنا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں ختم قرآن جو ہو رہا ہے اس کے لیے ایک مجلس لگ رہی ہے جس میں تمام لوگوں کو دعوت دے کر کے بلایا جا رہا ہے, اس کو جو ہے ایک جشن کی شکل دی جا رہی ہے. وہی ایک بہت بڑی خوشی کی جو ہے بات ہے. میرے بھائیوں, کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ لوگ جماعت میں گئے, جماعت کے جو نے ساتھی جا کر کے جو نہیں قرآن کے حلقے میں جب بیٹھتے ہیں, قرآن کو سیکھنے میں کتنی دقت ہوتی ہے معلوم ہے. ایک سورہ یاد کرنا بولے تو
کئی دن لگ جاتے ہیں تجربہ یاد نہیں ہوتا. اور پھر بعد میں ایک دعا یاد کرنا, جنازے کی دعا یاد کرنے کو 15 دن لگ جاتے ہیں, وہ یاد نہیں ہوتی. اور قرآن میں بیٹھ کر کے, ہلکے میں بیٹھ کر کے, کوئی قاری صاحب آ کر کے, کوئی اچھا حافظ قرآن آ کر کے مخارج کو درست کرنے بیٹھ گیا, تو مخارج درست کرتے کرتے جو ہے وہ سوچے گا کہ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, وہ اس سے جو ہے دل اچھال ہو جائے گا اور وہ نکل بھی سکتا ہے. قرآن کو یاد کرنا جو ہے ایسا ہے جیسا لوہے کے چنے چبا کر کے جو ہے نگل جانا اور اسے ہضم کر کے جو ہے پورا کرنا. اور قرآن آتا بہت دیر سے ہے, جاتا بہت جلدی ہے. قرآن کے فضائل جہاں کتنے ہیں اتنے جو ہے اس کی اطاعت بھی ہے. قرآن کے حافظ کو جو ہے اللہ کہتے ہیں قرآن کو پڑھتا جا, جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیری آخری منزل ہوگی. قرآن کے حافظ قرآن کے ماں باپ کو چوبی رات کے موافق جو نہیں چاند کے جیسا تاج پہنایا جائے گا, اور اس کے ہاتھ میں جو نہیں 10 لوگوں کو جنت میں داخلے کی جو ہے اجازت دی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں جو ہے, لیکن جو آدمی قرآن کو جو ہے پڑھ کر کے بھول گیا, اس کے اوپر بے توجہی برتی, تو اس کے لیے اطاعت بھی ہے. جو آدمی قرآن کو پڑھ کر کے حفظ کر کے بھلا دیا, ویسے آدمی کو کل قیامت کے روز اس کا شکل خنزیر کے جیسے بنایا جائے, اس کا شکل بدل دی جائے. اس لیے قرآن کی نعمت کو ملنے کے بعد اسے یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی قرآن ہمارا ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا, بلکہ ہمارا قرآن یہاں سے شروع ہوا. اور اس ہمیں حفظ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر کے قبر میں جانے تک بھی ہمیں لیا کر کے لوگ قبر میں رکھ دیں گے, تو پھر کہیں گے کہ آج ہم نے قرآن کو دفن کر کے آئے. ایسا قرآن ہمارا یاد ہو, ایسا قرآن ہمیں جو اس سے شغف اتنی جو ہے ہمیں اسے پڑھنے والے. پرانے زمانے میں استاد جو نے ہمارے اساتذہ کو ہم نے دیکھا جنتا بازار میں سائیکل میں بیٹھ کر کے پیڈل مار کر کے جا رہے ہیں, لیکن وہ اپنے زبان پر جو ہے روزانہ اثر کی بات میں پونا پارا 1.5 پارا جو ہے تلاوت کرتے جا رہے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں, ضعیف ہو چکے ہیں. مجھے بوڑھے آدمی کو جو ہے قرآن اتنا یاد ہے کہ جنتا بازار میں جو پبلک میں گھوم رہے تھے تو ان کو ایک اٹک نہیں ہوتی, ایک بھول نہیں ہوتی, باقاعدہ جو ہے پارا 1.5 پارا پڑھ لیتے. آج ہمارے ماں باپ جو ہے شوق سے بچے کو حافظ بناتے ہیں, بچہ حافظ بن گیا بول کر کے بولتے ہیں, بچہ حافظ بنا, حافظ بن کر کے حافظ کے جیسا رہنا بھی, حافظ بن کر کے روزانہ ہر سال قرآن سنانا, کم سے کم جو ہے 25 سال تک تو ایک بھی سال میں ناگا نہ ہونا چاہیے قرآن سنانے میں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, قرآن کو یاد کراتے ہیں, ماں باپ شوق میں پڑھاتے ہیں, اساتذہ محنت کر کے پڑھاتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے بے توجہی سے اسے غفلت سے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر جو ہے موبائل کے چکر میں, دنیا کے جو ہے کاروبار کے چکر میں, اور آج تو جو ہے ایسے ایسے ماحول بنے ہوئے ہیں کہ آدمی کو قرآن یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بے توجہی بدل کر کے قرآن بھلا دیتے ہیں. اب قرآن سنانے کے لیے رمضان میں اس کو کہا جائے میں نے سنا تھا تو نہیں سنا, ایسا جو ہے پیچھے ہونے لگے. تو قرآن کو یاد کرو. میں اپنے شاگردوں سے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی عالم ضرور بنو, عالم ضرور بننا چاہیے, عالموں کی بھی کمی ہے, عالم جو ہے جتنا چاہیے وہ اتنا نہیں ہے, وہ بھی تعداد جو ہے بڑھنی چاہیے. حافظ بنے ہیں تو کم, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے عالم بنو یا نہ بنو, لیکن جو حافظ تو بنے کم سے کم وہ حافظ تو پورا کا پورا اچھا پرفیکٹ یاد کرو. ہر سال اس کو قرآن شریف کو جو ہے سناؤ, رمضان میں جو ہے تراویح میں سناؤ, اور اس کے مطابق ضروریاتی جو دین ہے, مطلب انہیں ضروریاتی جو دین ہے, مطلب نماز کے مسائل ہیں, واجبات ہیں, فرائض ہیں, اور فقہی مسائل جو بھی ہیں, جنازے کے ہیں, نکاح کے ہیں, اس کے جو ہمارے ضروریات دین ہے وہ تو کم سے کم ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑی خوشی اور مسرت کا موقع کہ اللہ نے اسی مجلس میں ہمیں جو ہے جمع کیا, اور ہمارے یہاں مدرسے کے اراکین جو ہے موجود ہیں, اراکین, اور ہمارا گاؤں کا ہر فرد مدرسے کا جو ہے ذمہ دار, اور مدرسے کا جو ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے, آج بھی وہ چیز ہے, مدرسے والوں سے بہت زیادہ محبت ہے. ہاں حاسدین ہوتے ہیں, جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں خرابیاں بھی ہوتی ہیں.
हाँ, जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ नहीं चाहने वाले भी होते हैं, ये तो जमाने का रिवाज है। लेकिन अक्सर जो है आप जहाँ भी जाएंगे, जिस घर में भी जाएंगे, तो मदरसे के बच्चों से, मदरसे के असातिज़ाओं से और मदरसा चलाने वालों से हर कोई मोहब्बत करता है, हर कोई मोहब्बत करता है। मतलब जो है इतना बड़ा जो है बिल्डिंग बनी और इतना बड़ा जो है ये चला, ऐसी बात है जो है हमारे गांव के हर घर में जो है मदरसे का डब्बा मिलता है, वो डब्बे में जो है डालने वाले इतना कि जो है जरूर हम मदरसे का पहला ख्याल करते हैं, उसके बाद में अपने काम को देखेंगे। हमारे गांव के अंदर एक खुसूसियत है और ये खुसूसियत की वजह से यहाँ जितने भी अल्लाह वाले आते हैं, बहुत सारे अल्लाह वालों के आना जाना है यहाँ, और उन्हीं अल्लाह वालों के जमाने से जो है ये चल रहा है। मौलाना कुतुबुल्लाह शाह हुसैनी जो दारुल देवबंद के अदब के उस्ताद माने गए, उसी वक्त में पुराने जमाने में मौलाना जो है हमारे बेलगाम के अमीर साहब मौलाना कुतुबुद्दीन हजरत और हमारे मुफ्ती साहब मौलाना इस्माइल साहब, ये पुराने लोग और बहुत सारे पुराने लोग ने हमारे हाथों में, हमारे कंधों पर हाथ डाल करके इतना खुश रहे कि हमारे बच्चे आज भी वो हमारे बच्चे कहते हैं, और हमारे बच्चे जिनसे अल्लाह ने जो दीन का काम लिया, एक बहुत बड़ा जो है बहुत यहाँ जो भी आते हैं वो खुश होकर के जाते हैं, तासुर लिए बगैर नहीं जाते। कोई तो चीज है यार, भला का कर्म है। हमने जो है इलाकों में जो है सुनने में भी मिला, चित्तूर को गए, बैरुंगल को गए, दरभंगा गए, बदामी गए, या अपने इलाके में जहाँ भी गए हैं, तो अक्सर जो है बड़े उम्र के जो है लोगों से हमने सुना कि वो मदारिस बहुत है, मदारिस के सब रिकॉर्ड्स हमारे पास है, लेकिन जो नहीं हमने कभी मदरसा बुनोली के मदरसे में कोई ऐसा जो नहीं ऊंच नीच नहीं देखा आज तक। बड़े पुराने लोग कहते हैं। अल्लाह जो ने इसी तरह से हमारे मदरसे को नजर बस से हिफाजत फरमाए, और जहाँ भाई हमें मदरसा एक जो शुरू की है ये तो चल पड़ा, लेकिन हमारे जो है बुजुर्ग इस वक्त में ये कह रहे हैं कि वो मदरसे के साथ साथ में निस्वां मदरसे के बारे में भी फिक्र करो, और एक इस्लामिया स्कूल के बारे में भी जो है फिक्र करो, और फिर बाद में जो है ऐसे नए जो आजकल जो ये चल रहे हैं उनको भी जो है तरजीह दो, वो भी जो है काबू में करो। तो यहाँ जो हमारे अराकी में मदरसा बैठे हुए हैं, हमारे गांव के सब ठेकेदार हैं, हमारे सतीगिरी के जो है अमीर साहब है, अगर इन लोगों जो है कोई इरादा करके जो है बैठे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है हम नहीं रहेंगे। हमारे मौलाना सफीउल्लाह साहब बोल रहे थे कि भाई आदमी की आज जो है उम्र कितनी बोले तो 50 साल, 50 साल के बाद की जो जिंदगी है, 50 साल के बाद की जो हमारी जिंदगी मिल रही है वो जो है हमें बोनस में मिल रही है, अल्लाह फ्री में हमें बोनस दे रहे हैं, वरना जो है 50 साल की बात नहीं है। 50 साल के बाद में जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है उसको हम गनीमत समझ करके उम्मत के लिए कुछ करके जाएंगे। अब बोले आज जो है मदरसा उस वक्त में 600 रुपए तनख्वाह देने को नहीं होता, इमाम साहब को या पढ़ाने वाले को 600 रुपए तनख्वाह नहीं दी जा सकती थी, उस वक्त में अल्लाह के नाम पर मदरसा खोले, अल्लाह ने मदरसा चलाया, कौन चलाए? अल्लाह चला करके दिखाए, और इसकी इतनी जरूरतें पूरी हो रही है, कहाँ से हो रही है? अल्लाह पूरी कर रहा है। तो इसी तरह से जो हम एक निस्वां मदरसे के बारे में जो है फिक्र करेंगे तो वो भी चल सकेगा, हम करेंगे करके जाएंगे, लेकिन जो है हमेशा बाकी रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले सब अपनी बोलियां बोल करके हो जाएगा। ये चमन तो ऐसा ही रहेगा, ये चमन जो है ऐसा ही रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं हमेशा रहेंगे। 50 साल पहले हम नहीं थे, 50 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला अपने दीन का काम अपने जो है अपने लोगों से पैदा करते रहेंगे और अपना काम जो है अपना वो लेते रहेंगे। ये जो है हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हम गनीमत समझे, इसको मौके को गनीमत समझ करके हमारा कुछ हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए, एक इस्लामिया स्कूल भी हमारे यहाँ कायम हो जाए, और इसका जो है इदारे का जो है एक लड़कियों का मदरसा भी जो हमारा कायम हो जाए। हम बैठ करके जो है फिक्र करेंगे, इरादा करेंगे, चलेंगे, हम शुरू करके जो है चलेंगे, लेकिन उसका वो जो है हमेशा बाकी रहेगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई ये बहुत बड़ी खुशी का अवसर का मजलिस में हमारे से जो है बहुत और हमारे ग्राम में हम मौजूद हैं, बोलने में मेरी जो है बड़ी जुबान होती है, जब कुछ ज़्यादा कमी हुई तो जो है अल्लाह के वास्ते माफ़ करें, और जो है हमारे जो तलबा किराम को नेक दुआओं से जो है
مستفید کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جو ہے ہماری دعوت پر حالانکہ آج کل بھی یہ نہیں ہے چھٹی نہیں ہے, ہر ایک بھی مصروف ہے. ہمارے حاجی صاحب کی طبیعت بھی ہمیشہ بڑا کمزور رہتی ہے. اب دیکھو ہمارے عادل صاحب ہیں, ہمارے احمد الدین بھجن ہیں, ڈاکٹر صاحب تو اتنا مصروف رہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو بھی ساتھی ہیں اپنا وقت قیمتی لے کر کے جو پہنچے, میں ان کو اپنے مدرسے کے اساتذہ کی جانب سے اور ہمارے طلباء کرام کی جانب سے میں ان کا دل کے گہرائیوں کے ساتھ تہ دل سے میں ان کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح سے بھائی ہمارا مدرسے کا جب بھی تقاضا ہو یا دعوت ہو, آپ لوگ آتے رہیں, آپ آئیں گے توجہ ہوگی اور آپ لوگ جو ہے محبت سے جو ہے دیکھیں گے کریں گے, ہمیں بھی خوشی ہوگی, آپ کی جو ہے خوشی ہوگی. تو ہمارے علاقے میں ایک ادارہ ایسا چل رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس کے لیے ہمارا بھی کچھ لگ جائے. میں اس سب کا جو ہے تحریر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو, مہمانوں کو, اساتذہ کو, سب کو جو ہے کھانے کا انتظام کیا گیا. وہ وکاس کرام کی طرف سے جو حافظ بنے ہیں تو کیا ہے بولے تو ابھی اساتذہ, ابھی ہماری جو طلبا جو ہے انہوں نے خود جو ہے مشورہ کیا. دیکھو طلبا کے اندر بھی اتنی یہ ہے چیز ہے کہ یہ بہت مطلب جو ہے طلبا جو ہے خود چار حافظ بننے کے بعد میں انہوں نے اپنا مشورہ کرے. کیا بول کر کے کیا مشورہ کرے بولے تو ہمیں سمجھنے ذرا پیسے جمع کر تو تمام بچوں کو بھی کھلائیں گے, مٹھائی بھی سب کو کھلائیں گے, اور اس بعد میں ہمارے استاد کو بھی کچھ تحفہ دیں گے بول کر کے وہ اپنے ارادے کے موافق سوچے تھے. لیکن ہمارے سامنے جو بات آئی تو میں ممبران کے سامنے جو ہے رکھا, اور ممبران بھی بولے کہ بھائی سنو یہ بہت خوشی کا موقع ہے, جو بچوں کے اندر ایسے ارادے ہیں بولے تو ہمیں بھی تھوڑا بہت جو ہے ان کو دل جیتے جیسا ہمیں بھی ذرا ان کی خدمت کریں گے بول کر کے ان کے اور ہمارا سب کا مل کر کے جو ہے یہ ہوا. اس کے بعد میں جو ہے یہ اتنا اس کو جو ہے روک دیا گیا, ایسی مجلس جو ہے جوڑی گئی. تو سب لوگ جو ہے آپ لوگ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات اساتذہ سے مطلب جو ہے میں ایک بات بولنا ہوں کہ یہ جو مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ایک پتھر کے مانند ہوتے ہیں, اس کو تراشنا پڑتا ہے, اور اس میں تراشنے والے کا جو کمال ہے وہ استاد کا کمال ہے. استاد کا کمال ہے. اب مہورت بناتے وقت میں جو ہے اسے ہتھوڑے سے چھندے سے اس میں تراشا جاتا ہے, اور تراشتے وقت میں پتھر اگر یہ کہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مہورت نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا. اسی طرح سے اس میں کمال جو ہے استاد کا بھی ہوتا ہے. استاد کا جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے. استاد کو جو ہے اس کے سننے میں سنانے میں, صبح نماز کو جلدی اٹھنا, نماز سے پہلے سب سننا, نماز کے بعد سب بڑا سننا, سنار کی سنت ہے, بچے کو راہ نہیں ادا ہو رہی, کام نہیں ادا ہو رہا, وہ اب نہیں ادا ہو رہا ہے. ایسی طرح استاد کو جو ہے ایک استاد کا اور بچے کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ باپ بچے سے بھی زیادہ. بچہ جو ہے ایک وقت میں سبق پورا پکا سنا دیا تو استاد کا پیٹ بھرنے جیسا ہوتا ہے, ناشتہ کرنے جیسا ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. بچہ پکا سبق سنایا اور ادا کو سنا لگا, کو سنا لگا تو جو ہے استاد کو کیا ہوتا ہے چڑچڑا ہوتا ہے, ہمیں یاد نہیں کرنا. اور ہمارے اکابرین بھی یہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کو مار پیٹ کر کے بس سکھاؤ, قرآن سکھا دیں تمہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اللہ سے لے کر کے صحابہ کو جو دیے ہیں محبت سے, پیار سے, سینہ پسینہ آیا ہے, ایک سینے سے دوسرے سینے کو, جیسا ایک شمع جلی, ایک شمع سے دوسری شمع, دوسری سے تیسری, ایسا شمع جلتے جلتے آ رہی ہے نہیں. تو ایسا جو ہے سینہ پسینہ آ رہی ہے. اللہ کے نبی کا جو بھی علم ہے وہ جو سینہ پسینہ آ رہے.
تو اللہ کے نبی صحابہ کو جیسے پیار محبت شفقت سے دیے اپنے سینے سے ان کے سینوں کو دیے تو آج جو ہے پڑھانے والے مدرس کو بھی چاہیے کہ بچہ جو ہے سناتے وقت میں اگر کوئی بھول ہو جائے کہ تجھے وہ چھڑی سے دھون دھڑانے کا پٹائی نہ کرے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا نہیں جہاں پر انہوں نے قرآن پڑھ رہا اور میں قرآن پڑھا رہا ہوں اسے جو ہے مارے نہیں بلکہ جو ہے اسے تنبیہ کے ساتھ میں نرم نرم کرتے جو ہے بولتے رہتے ابھی جو ہے بچے کو مارتے رہتے ہم لوگ بچے کو مارتے رہتے ہیں بچے کو لاٹھی لے کر کے مارنے لگے انہیں اما 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 بول کے بول رہا ہے بابا بابا ایو ایو بول کر کے بول رہا ہے بولتے بولتے جو ہے اللہ اللہ کو پکار کو چھڑا دو ہماری چھڑی کو جلا یہ بڑے کو پکارا کسے پکارا اللہ کو پکارنے اللہ کو پکارنے کے بعد میں ہماری چھڑی اٹھنا ہی نہیں چاہیے اسے اور بچے بھی اتنے چالاک ہیں دیکھو میں بتاتا ہوں ترانے میں جو ہے بچے بہت شرارت کرتے رہتے ہیں استاد کو بہت آتے رہتا ہے لکڑی لے کو مارنے کا بہت چیز آتے رہتا ہے اب جو ہے کھڑے ہیں لیکن جو ہے دعا کرنے کے واسطے جو ہے اسے لگائے کسے طالب علم کو لگایا اور طالب علم جو ہے دعا کرتے وقت میں کرا دعا کرا اے اللہ ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما ہمارے استاد کی حفاظت فرما ان کے گھر میں برکت دے ان کی بیوی بچوں میں برکت دے ان کی حفاظت کر ویسے سب دعا کرنے والا تو چھوٹا ہونے اب ایسا دعا جو بچہ کرنے لگا تو استاد کی لاٹھی جو ہے اب غصہ جو آیا تھا نہیں وہ نکل کے چلے یہ بچے بھی اتنے چالاک ہیں اور مدرسے میں ساری چیزیں جو ہے سیکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو مدد دعا کر دیں گے قرآن کی اور حدیث کی دین کی عظمت اور بڑائی ہم کچھ نہیں کر سکتے کرنے کا حق تو بہت ہے بڑا ہے لیکن ہم کمزور ہیں اللہ ہمیں معاف فرما خود اصلیت کر دیا معاف فرما اللہ سے بچا کرنے کی فرما اللہ اس مجلس کو آنے والوں کو فرما اللہ کے مسئلے والوں کو فرما اللہ جو بھی جائز بنائے ہیں جو بھی دعاؤں کو درخواست کرتے ہیں جو بھی دلی بنائے ہیں اللہ ان سب کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے تمام کی جائز مقاصد کو بنانے کو فرما اللہ جتنے لوگ بھی ہم سے دعا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یا دور کی طور رکھتے ہیں ان کی جائز مقاصد کو فرما ہماری دعا کی محنت میں ہم سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب فوراً اذان ہوگی اور انشاءاللہ 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی. نماز کے بعد میں تمام آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے، اس لیے سارے حضرات کھانا کھا کر کے جائیں.